بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت پہ ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کا پروگرام 4 عنوانات، اس میں پہلا عنوان سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، دوسرا ارشد ملک احتساب جج عدالت ویڈیو سیکنڈل اینڈ کانسیکوینسز، اور تیسرا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن نارکوٹکس کنٹرول کا اجلاس، اور چوتھا عنوان یا سیگمنٹ ایک غزل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جولائی 12 کو، یعنی ابھی جو 12 گزری ہے، اب 13 ہو چکی ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، تو 12 کو اجلاس ہوا، اور اس میں ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ صاحب کی صدارت میں، اور باقی 4 اراکین عظمت سعید، جسٹس عظمت سعید، جسٹس گلزار احمد، اور چیف جسٹسز آف سندھ اینڈ پشاور ہائی کورٹس، یہ 5 ارکان حاضر تھے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جون 14 کو ایک پریلیمنری ہیئرنگ ہوئی جس میں جن کے خلاف یہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، یعنی جسٹس کے آغا اور جسٹس قاضی فائزی صاحب سپریم کورٹ اور کے آغا سندھ ہائی کورٹ، ان پر جو بھی الیگیشنز ہیں وہ ان کو اپرائز کیا گیا، یعنی وہ ان کو انفارمیشن پرووائڈ کی گئی، اور یہ رضاکارانہ بنیاد پر ان سے اس کا جواب مانگا گیا، کوئی فارمل نوٹس نہیں ایشو ہوا۔ پھر 2 جولائی کو اسی کا اجلاس ہوا اور سپریم جوڈیشل کونسل کا، اس میں ان ججز حضرات نے یعنی وہ بھی پیش نہیں ہوئے، اور نہ ہی انور مسرور جو اٹارنی جنرل ہیں ان کو بلایا گیا، لیکن ان رائٹنگ تحریری جوابات دونوں جج صاحبان نے جمع کروائے۔ اور پھر 5 جولائی کو انور مسرور کو کہا گیا کہ یہ ان کی سبمیشنز ہیں ججز کی، تو اس کا گورنمنٹ کے پاس کیا ریفرنسز، یعنی کہ ان کے گورنمنٹ نے فائل کیے ہیں حکومت پاکستان نے، تو ان کے پاس ان کا کیا جواب ہے۔ اب جولائی 12 کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں انور مسرور صاحب نے تقریباً 1.5 گھنٹہ ان نکات پر بحث کی یا جوابات حکومت کی طرف سے جمع کروائے، ان رائٹنگ بھی یقیناً ہوں گے اور زبانی بھی ہوں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے اجلاس تو برخاست ہوا، اور اس کے پیرالل جو ڈیولپمنٹس آؤٹ سائڈ دی کورٹ تھیں وہ یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل کے وائس پریزیڈنٹ سید امجد شاہ، یہ آپ کو یاد دہانی کرواتا چلوں کہ پاکستان بار کونسل کا وائس پریزیڈنٹ ہی بیسیکلی سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ جو اٹارنی جنرل ہے نا وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی ڈے ٹو ڈے افیئرس جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ کے ہی ہوتے ہیں، اس لیے اکثر ان کا نام آتا ہے۔ تو وائس پریزیڈنٹ پاکستان بار کونسل سید امجد شاہ اور سینئر وکیل حامد خان صاحب، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدور علی احمد کرد، یاسین آزاد وغیرہ اور باقی رہنما جو تھے وہ موجود تھے سپریم کورٹ کی پریمیسز میں، اور انہوں نے اپنے وکلاء کے لائحہ عمل پر گفت و شنید کی، سوچ بچار کیا، اور یہ طے پایا کہ 13 جولائی کو یعنی آج کو کنٹری وائڈ پروٹیسٹ جو بھی ہوگا وکلاء کا، اور ایک کنونشن بھی ہوگا پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پریمیسز میں، تمام وکلاء کی تنظیموں کا ایک کنونشن ہوگا، جس میں آئندہ مزید اسی صورتحال اور اسی ایشو پر کیا کیا معاملات ہونے اس کے متعلق گفت و شنید اور سوچ بچار ہوگا۔ تو یہ تو صورتحال ہوئی قاضی فائزی صاحب، یعنی وہ جو آئین اور قانون
اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے دینے کی جرت رکھتے ہیں، ان کو کٹہرے میں لانا، اور یہ ہے سلسلہ۔ اور اس کے پیرالل آپ کو پتہ ہی ہے کہ حکومت پاکستان نے کم و بیش اعلان کروڑہا جو ہیں وہ تقسیم کیے وکلاء میں، اس لیے کہ ان میں جوش و جذبہ جو عدلیہ کی آزادی اور آئین اور قانون کی حکمرانی کا ہے وہ ذرا سب سائڈ ہو جائے۔ تو دیکھیں کیا بنتا ہے کہ یقیناً وہ طاقتیں جو آئین اور قانون کو اپنے گھر کی باندھی رکھنا چاہتی ہیں، اور دوسری طرف وکلاء ہیں جنہیں یہ زعم ہے کہ وہ بھی آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، اس کو اپ ہولڈ رکھتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو اعلیٰ جوڈیشری کے ججز ہیں، پتہ نہیں وہ ان میں سے اکثریت کیوں طاقتوروں کے قدموں پر جھک جاتی ہے۔ یہ کچھ سوچیں، اگر آپ سوچ سکتے ہیں تو، ہماری سمجھ میں نہیں آئی بات یہ۔ اب دوسرا عنوان ہے کہ وہ ارشد ملک صاحب جو احتساب عدالت نمبر 2 کے سابق جج تھے، جس نے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا دی، اور پھر ان کی ویڈیوز آئیں، یعنی پہلے ایک بھرپور سمجھ لیں کہ ایک دھماکہ تھا جس میں وہ اپنے پر پریشر لیتے ہوئے اور طاقتوروں کی منہ توری کا ذکر کرتے ہوئے اور اس پریشر کے نتیجے میں سزا کا فیصلہ کرتے ہوئے وغیرہ وغیرہ وہ نظر آتے ہیں اور سنائے دیتے ہیں۔ اسی کے فالو اپ میں 2 اور ویڈیوز بھی آئیں جو اسی سیکوینس کو ہی بیسیکلی پروو کرتی ہیں، انہیں کنٹینٹس کو کسی حد تک۔ اور ان کے جواب میں، پہلی ویڈیوز کے جواب میں پریس ریلیز انہوں نے جاری کیا، کہا کہ یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے، تو مروڑ کر پیش کیا گیا معاملہ۔ اور بعد میں جب ایکٹنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ کے درمیان اور پھر ارشد ملک صاحب کے درمیان مختلف ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا، تو بالآخر یہ طے پایا کہ انہیں واپس بھیج دیا جائے لا منسٹری کو، کیونکہ بیسیکلی وہ لا منسٹری سے ہی ادھر ڈپیوٹ ہوئے تھے یا اپوائنٹ ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ایک حلفیہ بیان جمع کروایا جس میں وہ تفصیلات مبینہ طور پر جو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی اور بلیک میل کیا گیا وغیرہ وغیرہ، وہ خاصی 6-7 پیراز ہیں جن کا انہوں نے وہاں پر اظہار کیا اور حلفیہ بیان جو ہے وہ سبمٹ کروایا گیا۔ اس میں ظاہر ہے داستان ہے کہ اس طرح مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی ایکیوزڈ کی طرف سے، اور پھر رشوت دینے کی کوشش کی گئی، انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں کیونکہ مین آف انٹیگریٹی تھا تو آئی withstood all those temptations and pressures۔ تو بالآخر یہ فیصلہ ہوا، اور اس کے بعد بھی وہ سلسلے جاری رہے اور یہ مختلف مقامات پر ان سے ملتے رہے۔ انہوں نے ان ملاقاتوں کی نفی نہیں کی، عجیب ہی وہ بھی سلسلہ ہے۔ بہرحال الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ انہیں لا منسٹری کو واپس بھیج دیا جائے، کیونکہ یہ چھپکلی اب نگلنے مشکل تھی۔ اتنا سوچ و بچار ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ کوئی اور ہوتا، چھوٹا موٹا کوئی، دیکھیں نا پروفیسر صاحب ہوتے، وائس چانسلر ہوتے، ان کو ہتھ کڑیاں لگا کر پیش کیا جاتا جی، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی خدا نخواستہ فوت ہو جاتا، یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ فوت شدہ وائس چانسلر کو ہاتھ کڑیاں لگوائی ہیں۔ یہ نیب، یہ عدالتیں اور یہ سلسلے، یا کوئی اور سیاستدان ہوتا، اس کو پکڑ کر ذلیل و خوار کیا جاتا، یہاں تک کہ کسی ایون عام کسی محکمے دوسرے کا کوئی بندہ ہوتا اور اس کی کوئی بھی کسی حوالے سے لنک یا ایسوسیشن سابق حکمرانوں کے ساتھ بنتی، تو اس کو بھی خاصا ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا، اور فوراً کہا جاتا کہ ہتھ کڑیاں لگا کر پیش کیا جائے۔
لیکن بہرحال یہ کیونکہ اپنی برادری کے ہی اور اپنے ہی حکم پر چلنے والے حضرات تھے کہ بس آئینوں قانون، یا کہتے ہیں نا کہ قانون و ثبوت کہاں چاہیے سزا دینے کو، فقط ایک قاضی چاہیے املا لینے کو۔ تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ اس سٹیج پر پہنچا کہ انہیں احتساب عدالت سے ہٹا دیا گیا اور وہ اب لا منسٹری میں رپورٹ کریں گے یا کر چکے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ ان تمام وسیسیٹیوڈز سے گزرتے ہوئے اور یہ جو کچھ انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، پھر بھی وہ جوڈیشری میں ٹھہرتے ہیں، تو بڑی زبردست بات ہوگی۔ ویسے یہ کوئی تعجب انگیز معاملہ نہیں ہے کہ جہاں پر چھان پھٹک کے جو آئین و قانون کو بلند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ضمیر کے مطابق فیصلے دیتے ہیں۔ ریسنٹ آپ دیکھ چکے ہیں شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ، یا قاضی فائز عیسیٰ وغیرہ، تو جس طرح ان کو وہ مکھن سے بال نکال کر باہر کیا جاتا ہے، اسی طرح جو جسٹس منیر ٹائپ لوگ ہیں، یا سوٹو سے ارشد ملک ٹائپ جج کی طرح کے لوگ ہیں، وہ تو گویا ریڑھ کی ہڈی ہیں ہمارے عدالتی نظام کی، کیونکہ طاقتوروں کو تو وہی سوٹ کرتے ہیں نا جو ان کے میگنیٹک فیلڈ میں ہوں تو ان کی مرضی کریں۔ لیکن کمزوری یہ ہے کہ جب ان کے میگنیٹک فیلڈ میں ہوتے ہیں تو وہی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات میگنیٹک فیلڈ سے جب ہٹتے ہیں تو پھر انہیں نیند نہیں آتی۔ تو بہرحال یہ صورتحال تھی۔ تو دیکھیں الٹیمیٹلی دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور ظاہر اپیل بھی اسی کیس میں ہائی کورٹ میں موجود ہے، اور ان ڈیولپمنٹس کا اس اپیل پر یا اوورال کیس پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ فردر ڈیولپمنٹ ہے کہ جولائی 16 کو اس پیٹیشن کی ہیئرنگ ہوگی، جو پیٹیشن ایک شہری اشتیاق احمد، ویسے وکیل بھی ہیں، انہوں نے پٹیشن سبمٹ کی ہے سپریم کورٹ میں کہ اس ویڈیو والے سکینڈل کو پروب کیا جائے، اور اس میں فریق بنایا گیا ہے مسلم لیگ نواز کے لیڈران کو، شہباز شریف، مریم، شاہد، خاقان عباسی، اور وہ جو مبینہ ریکارڈنگ کروانے میں یا ویڈیو میں نظر آنے والا ناصر بٹ صاحب ہیں، ان سب کو فریق بنایا گیا کہ انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ پتہ نہیں کچھ غلطی کی ہے، یا ان پر کچھ توہین عدالت اور سوان جو بھی سلسلہ بنتا ہے۔ تو وہ 16 جولائی کو ہیئرنگ ہوگی، اور اس میں آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں اس بینچ کے سربراہ ہوں گے، 2 اور جسٹسز ہوں گے۔ تو تیسرا عنوان ہے کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو نارکوٹکس کنٹرول کے متعلق ہے، اس کا اجلاس ہوا، تو اس میں سینیٹر سلیم ضیاء صاحب اور باقی اس کے ممبران وغیرہ موجود تھے۔ اس میں ANF یعنی اینٹی نارکوٹکس فورس کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عارف ملک، اور نارکوٹکس کنٹرول منسٹری کے سیکریٹری امجد جاوید سلیمی، یہ حضرات موجود تھے، اور وہاں پر سینیٹرز کی طرف سے یہ اس کو مضحکہ خیز قرار دیا گیا، اور اس پر شک کیا گیا جو رانا ثناء اللہ کا واقعہ ہے، کہ ان کا امپریشن یہ تھا کہ یہ سارا پلانٹڈ ہے، یہ نارکوٹکس کنٹرول والے جو ہیں یہ حکومتی ایما پر انہوں نے اپوزیشن کے ایک لیڈر کو جو کہ خاصا سینئر اور ویل نون سیاستدان ہے اس کو پھنسایا ہے۔ تو اس کے جواب میں عارف ملک صاحب جو ڈی جی صاحب ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھیں جی آپ ازمپشنس نہ کریں۔ اب اس کے بریکٹس میں ذکر کرتا ہوں کہ ازمپشن سپریم کورٹ کر سکتی ہے، ازمپشن پر سزائیں بھی دے سکتی ہے، ازمپشن ارشد ملک بھی کر سکتا ہے، ازمپشن بشیر احمد صاحب بھی کر سکتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ججز حضرات جو ہیں، اور انہیں ازمپشنس پر لوگوں کو 10 سال سزائیں اور کروڑوں اربوں روپے جرمانے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ازمپشن جو ہے وہ پروہیبیٹڈ ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب جو ہے وہ سیکریٹری نارکوٹکس امجد جاوید سلیمی نے دیا ہے کہ دیکھیں میجر جنرل رینک کا بندہ کہہ رہا ہے نا، تو اب اس میں کیا شبہ ہے؟
اب وہ تو میجر جنرل رینک کا ہے، کوئی صوبیدار صاحب بھی اگر کہہ دیں تو ظاہر ہے وہ تو آسمانی صحیفہ ہے، اس کو تو ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا نا. تو یہ تو گویا اپنا غداری کا ثبوت ہوا اگر آپ ان کو ڈاؤٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا، جب وردی میں جنرل صاحب موجود ہوں نہ بھی ہوں، ان کے ساتھ جنرل آخر آتا ہے، جب وہ فرما دیں کہ ایسا ہی ہے تو پھر اس پر دو اپینینس نہیں ہو سکتی. اگر کوئی اس سے ڈس ایگری کرے گا یا شک جو کریں گا ڈھولنا میں تیرے نال نہیں ہوں بولنا، جی اگر آپ شک کریں گے تو اس کا مطلب آپ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، را کے ایجنٹ ہیں، غدار ہیں، ملک دشمن وغیرہ وغیرہ. تو یہ یاد دہانی کروائی ہے جاوید سلیمی صاحب نے کہ میجر جنرل صاحب بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کی بات میں کوئی جھول ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی جھوٹ ہو، کوئی ملاوٹ ہو. تو اس لیے ہم اہل وطن کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو آسمانی مخلوق کی سمجھا کریں. جب بھی یہ بات کریں اس پر اگر آپ نے شک کیا تو آپ کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے اور آپ کی جیب سے ایٹم بم بھی برآمد ہو سکتا ہے. تو اب چوتھا عنوان جو ہے وہ ہے غزل، جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس کو انجوائے کریں، جی محظوظ ہوں، حظ اٹھائیں، اس سے لطف لیں. تو پیش کرتا ہوں. انہیں دیکھنے کا ہمیں بہانا چاہیے، انہیں دیکھنے کا ہمیں بہانا چاہیے، جنہیں سمجھنے کو ایک زمانہ چاہیے. انہیں دیکھنے کا ہمیں بہانا چاہیے، جنہیں سمجھنے کو ایک زمانہ چاہیے. کتنے مہنگے ہیں یہ صنم آج کل، خاصی مہنگائی ہوئی ہے. کتنے مہنگے ہیں یہ صنم آج کل، جنہیں پانے کو ایک خزانہ چاہیے. کتنے مہنگے ہیں یہ صنم آج کل، جنہیں پانے کو ایک خزانہ چاہیے. اکثر ارادے باندھتے ہم توڑتے ہیں، اکثر ارادے باندھتے ہم توڑتے ہیں. ایک نخل امید ہمیں رودانا چاہیے. اکثر ارادے باندھتے ہم توڑتے ہیں، ایک نخل امید ہمیں روزانہ چاہیے. اور مضطرب و پرملال ہے یہ کار حیات، مضطرب و پرملال ہے یہ کار حیات. دل بہلانے کو ہمیں ایک فسانہ چاہیے. مضطرب و پرملال ہے یہ کار حیات، دل بہلانے کو ہمیں ایک فسانہ چاہیے. اور بھوکے ہیں لوگ لطف و التفات کے، بھوکے ہیں لوگ لطف و التفات کے. گویا محبت جو ہے وہ شارٹ ہو گئی ہے، مارکیٹ سے ریئر کاموڈیٹی بنتی جا رہی ہے. تو بھوکے ہیں لوگ لطف و التفات کے، سب کو ہی ایک ایک دیوانہ چاہیے. بھوکے ہیں لوگ لطف و التفات کے، سب کو ہی ایک ایک دیوانہ چاہیے. اور افلاس و بے بسی میں دھنسے ہوئے ہیں، افلاس و بے بسی میں دھنسے ہوئے ہیں، ہمیں رکھ رکھاؤ لیکن شاہانہ چاہیے. افلاس و بے بسی میں دھنسے ہوئے ہیں، ہمیں رکھ رکھاؤ لیکن شاہانہ چاہیے. یعنی اپنی اوقات سے بڑھ کر یہ ہمیشہ لوگ جو ہے بیانڈ پروپورشنز ہی آپ نظر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف بی آر کو اور نیب کو بتانا پڑے گا کہ آپ بیانڈ پروپورشنز، آپ پروپورشنیٹ نہیں آپ کے انکم سے آپ کا لک جو ہے. تو اس لیے آپ کو پس زندان ہونا چاہیے. تو بھوکے ہیں لوگ لطف و التفات کے، سب کو ہی ایک ایک دیوانہ چاہیے. افلاس و بے بسی میں دھنسے ہوئے ہیں، ہمیں رکھ رکھاؤ لیکن شاہانہ چاہیے. زیادہ حساب زود و ضیاع اچھا نہیں، زیادہ حساب سود و ضیاع اچھا نہیں. اکاؤنٹنگ تو بہت زیادہ نہ کیا کریں. زیادہ حساب سود و ضیاع اچھا نہیں، ہمیں کبھی کبھی کچھ گنوانا چاہیے. زیادہ حساب سود و ضیاع اچھا نہیں، ہمیں کبھی کبھی کچھ گنوانا چاہیے. اور انداز ہائے تہذیب کچھ بدلے سے ہیں، انداز ہائے تہذیب کچھ بدلے سے ہیں، مردوں کو بھی نظرانہ ذرا زنانا چاہیے. انداز ہائے تہذیب کچھ بدلے سے ہیں، مردوں کو بھی نظرانہ ذرا زنانا چاہیے. اور زبان ارباب وطن پہ نغمہ تو حجازی ہے، زبان ارباب وطن پہ نغمہ تو حجازی ہے. انہیں انداز حیات لیکن فرنگیانہ چاہیے.
ویسے تو دیکھتے نا مدینہ کی ریاست اور وغیرہ وغیرہ، لیکن زندگی دیکھیں تو لہو و لعب سے پر ہے. تو زبان ارباب وطن پہ نغمہ تو حجازی ہے، انہیں انداز حیات لیکن فرنگیانا چاہیے، اور بازو ہائے دولت راگ حریت الاپتے. اسٹیٹ آرگنز بازو ہائے دولت راگ حریت الاپتے ہیں، کسب و اجرت ان کو غلامانا چاہیے. بازو ہائے دولت راگ حریت الاپتے ہیں، کسب و اجرت ان کو غلامانا چاہیے. کولیشن سپورٹ فنڈ تو چاہیے نا کہ بازو ہے دولت راگ حریت الاپتے ہیں، کسب و اجرت ان کو غلامانا چاہیے، اور انہیں دیکھنے کا ہمیں بہانا چاہیے، جنہیں سمجھنے کو ایک زمانہ چاہیے. کتنے مہنگے ہیں یہ صنم آج کل، جنہیں پانے کو ایک خزانہ چاہیے. اکثر ارادے باندھتے ہم توڑتے ہیں، ایک نخل امید ہمیں روزانہ چاہیے. مضطرب و پرملال ہے یہ کار حیات، دل بہلانے کو ہمیں ایک فسانہ چاہیے. بھوکے ہیں لوگ لطف و التفات کے، سب کو ہی ایک ایک دیوانہ چاہیے. اور افلاس و بے بسی میں دھنسے ہوئے ہیں، ہمیں رکھ رکھاؤ لیکن شاہانہ چاہیے. زیادہ حساب سود و زیاں اچھا نہیں، ہمیں کبھی کبھی کچھ گنوانا چاہیے. انداز ہے تہذیب کچھ بدلے ہیں، مردوں کو بھی نظرانہ ذرا زنانا چاہیے. اور زبان ارباب وطن پہ نغمہ تو حجازی ہے، انہیں انداز حیات لیکن فرنگیانا چاہیے. اور بازو ہائے دولت راگ حریت الاپتے ہیں، کسب و اجرت ان کو غلامانا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پلیز سبسکرائب اور چینل. تو خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.